کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا اعلان میں کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑا اعلان، ایسا اعلان جس کو سن کر آپ سب کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور ایسا اعلان کہ جس کی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو توقع اور طلب اور جستجو اور سوال ہوتا ہے جن کا، اور وہ اعلان کہ یہ جو ہے دسمبر کے 12 تاریخ کو 2013 یعنی 2013 کا اختتام ہو رہا تھا، دسمبر کی 12 کو جمعرات کو ہم نے اس سینٹر کا یہاں آغاز کیا تھا، جو کلب تھا، جو شراب خانہ تھا، جس دن چابی لی حاجی نیاز احمد صاحب کے بھائی میں شہزاد صاحب اور میں اندر آئے تو شراب کی بوتلیں یہاں سجی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی فضل سے اس شراب خانے کو ختم کر کے خانہ خدا بنا دیا، اور یہ 4.5 سال میں بھی ابھی چند دن باقی ہیں، 4.5 سال میں بھی چند دن ابھی باقی ہیں، 4.5 سال پورے نہیں ہوئے، اور ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، گڑ گڑا کر لوگوں نے بھی دعائیں کی، ہم نے بھی دعائیں کی، شاید 1 یا 2 آدمی کے سوا ابھی تک کوئی آدمی اس بات سے آگاہ نہیں ہے، اور شب برات گزری اور شب برات نے رو رو کر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر کہا پروردگار یہ ہماری جگہ کم پڑ جاتی ہے، تنگ پڑ جاتی ہے، لوگ آتے ہیں لیکن وہ نماز کے لیے وہ ان کو جگہ نہیں ملتی، تو مدد کر، تو دستگیری فرما اور اپنے فضل سے ہمیں بڑی جگہ عطا فرما۔ میں آپ کو مبارک دینے سے پہلے میرا سر اللہ کے احسان کے بوجھ کے نیچے جھکا ہوا ہے، میرے جسم کا وجود کا انگ انگ اور بال بال اللہ کے حضور سپاس سے بندگی اور سپاس سے شکر پیش کر رہا ہے کہ الحمدللہ۔ اس سے پہلے میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، سارے ہاتھ کھڑا کر کے آئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الاسلام، الاسلام، الاسلام۔ الحمدللہ ضیاء الکرم اسلامک سینٹرل کے لیے مسجد اور مدرسے کی جگہ ہم نے خرید لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شکر علامہ شہباز چشتی صاحب، اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام مشتاق صاحب پیار کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، اللہ کھولو جی گل کھولو۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، الحمدللہ کوشش کافی عرصے سے ہم کر رہے تھے، بہت ساری مشکلات تھیں، اور مجھے یہ بھی دوستوں کی طرف سے تھا کہ کسی سستے علاقے میں چلے جائیں، یہ ایریا بہت مہنگا ہو گیا ہے، لیکن میں نہ ایک بچہ لوز کرنا چاہتا تھا، نہ ایک نمازی لوز کرنا چاہتا تھا۔ یہ 4.5 سال ان پر محنت کی ہے دوستوں، یہ میں ان کو کوئی بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی بیت ایونیو اور 18th ایونیو پر اللہ نے ایک بڑا مرکز عطا کر دیا، صرف ایک بلاک کی دوری پر 18th ایونیو اور بیت ایونیو کے اوپر اللہ پاک نے بڑا مرکز 20/100 کا بڑا ہال عطا فرمایا، اور جس میں نیچے بیسمنٹ بھی اور بڑا ہال بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل، میں نے اعتکاف بیٹھنے سے قبل 1 دن پہلے جب جو ہے وہ اس کے کنٹریکٹ سائن کیا تو دقت ہو رہی تھی کہ وہ جو مالک ہے، سیلر ہے، وہ سائن کرتا تھا، اس کی بیوی نہیں کرتی تھی، میں نے کہا میں اعتکاف میں چلا جاؤں گا، اس کی بیوی بھی کر دے گی، تو مجھے کل 4 بجے اٹرنی کا ان دونوں نے سائن بھی کر دیے، میرے اٹرنی کے بھی، ان کے اٹرنی کے بھی، اور اس نے فلی ایگزیکیوٹڈ، یہ میرے پاس ای میل موجود ہے، فلی ایگزیکیوٹڈ کنٹریکٹ جو بائنڈنگ ہوتا ہے بہت پارٹیز کے اوپر، وہ الحمدللہ کل جمعرات 4 بجے مجھے وصول ہو گیا، الحمدللہ۔ اور یہ 1.4 ملین کا، 1.4 ملین $14 لاکھ کا یہ قیامت تک رہنے والا مدرسہ اور مسجد، اور اس میں 2 باتیں میں اختتام کرتے ہوئے، ایک ہمارے حاجی اللہ داد صاحب کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہیں، حاجی اللہ داد صاحب ہمارے ممبر ہیں، وہ جب تشریف لاتے ہیں تو جو ہے وہ بڑی پیار کی باتیں، اخلاص کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک جمعے پر تشریف لائے، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہاں یہ کی فوڈ کے قریب آپ کا ایک بہت بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے۔ یہ کچھ 6 مہینے سال پہلے حاجی اللہ داد صاحب نے بات کی، بہت بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے اور بڑا عظیم الشان مرکز بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ حاجی صاحب آپ کی زبان میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ان کے خواب کی تکمیل ہوئی، اور یہ میں نے روک کر کل ای میل فلی ایگریمنٹ چاہتا تھا، پورا وہ بائنڈنگ پوزیشن بھی ہوتا، میں اناؤنس کروں، جو ہے
وہ میں نے اناؤنس نہیں کیا، اور ہم نے جو ہے طاق رات تھی، ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھنی تھی۔ یہ ہمارے عباس صاحب جو مسجد کے خادم ہیں، صفائی کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں آپ کی، اور مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو جاگتے رہے کیونکہ تراویح کے بعد یہ 10 منٹ سو گئے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے، تو 10 منٹ کے بعد 2:15 بجے ہم تسبیح کی نماز پڑھنے لگے، اور یہ آئے کہتے ہیں میں نے آپ سے بات کر دی ہے۔ میں نے کہا، اور کسی کو میں نے بتایا نہیں ہے، ان کو سوائے اپنے 1-2 ساتھیوں کے سوا کسی کو نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا آپ رک جائیں، تسبیح کی نماز کا ٹائم تھوڑا ہے، پہلے پڑھ لیں۔ نماز پڑھی اور اس کے بعد سحری کا وقت، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے بات کرنی۔ میں نے کہا رک جائیں، میں پہلے خوشخبری دیتا ہوں، پھر جو بھی آپ نے بات کرنی ہے کرے۔ وہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے اور میں خوشی سے پہلے سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پہلے میری خوشخبری سن لیں، پھر میں آپ کی سنتا ہوں۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ نے یہ جگہ عطا فرمائی مسجد کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں میں رات کو 10، یہ بھی اعتکاف میں ہیں، اور یہ رمضان شریف کے علاوہ بھی اشراق اور تہجد پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں 10 منٹ سویا ہوں، اور اس مسجد سے بڑی مسجد ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے، کہتے ہیں میں صفائی کر رہا ہوں، اور ایک بزرگ ہستی تشریف لائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے اچھی طریقے سے صفائی کرو، یہ اللہ کے دین کا مرکز ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اللہ رب العزت خواب کے معاملات کو جانتا ہے۔ یہ میرے سحری کے وقت میرا بیان کرنے سے پہلے کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے خوشخبری دی اور اس کے بعد انہوں نے یہ خواب بیان کیا ہے۔ دوستو آپ سب جو تشریف لائے، آپ کو اس بات کی مبارک ہو۔ قیامت تک ہم چلے جائیں گے، قیامت تک آنے والی نسلیں وہاں سجدے کریں، قیامت تک آنے والی نسلیں وہاں قرآن پڑھیں گی، قیامت تک آنے والی نسلیں وہاں اللہ کا دین سیکھیں گی، اور دنیا میں وہ دین پھیلے گا، اور اس کی برانچیں بنیں گی، اور وہ دین کی روشنی پھیلے گی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے۔ کائنات میں جتنے بھی معجزے ہوئے ہیں رمضان شریف میں ہوئے ہیں، جو بھی بلند سے بلند کام ہوا ہے رمضان شریف میں ہوا ہے۔ یہ رمضان میں خبر آئی ہے۔ بہت شکریہ خان صاحب، اللہ پاک آپ کے اس محبت کو سلامت رکھے، درست فرمائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خان صاحب کی پہلے میں بات کر لوں، یہ درست فرمایا ہے کہ پاکستان بھی اللہ نے بنایا ہے رمضان شریف میں جو ہے بنایا، اور میں نے یہ پڑھا ہے باقاعدہ کہ جو 14 اگست کی بجائے ڈیسائیڈڈ تھا کہ 14 اگست کو انڈیا آزاد ہوگا اور 15 کو پاکستان ہوگا، 15 اگست کو، لیکن ان کے جو جوتشی تھے، ان کے جو پامسٹر تھے، انہوں نے آ کر واسرائے سے کہا کہ ہمارا اس ستاروں کا حساب کتاب بتاتا ہے کہ 14 کا دن ہمارے کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے، تو اگر ہمیں ایک دن بعد میں آزاد کر دیا جائے۔ تو واسرائے نے کہا میں محمد علی جناح سے بات کرتا ہوں، کیونکہ ہماری ڈیل ہو چکی ہے، ہماری بات ہو چکی ہے، اگر محمد علی جناح کنونس ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کو پابند ہوں گے۔ انہوں نے محمد علی جناح سے واسرائے نے بات کی کہ انڈین لیڈرز یہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک دن پہلے آزاد کیا جائے 14 کو، اور ہندوستان کو ایک دن بعد 15 کو کیا جائے۔ محمد علی جناح نے واسرائے کو کہا یہ ان کا فیصلہ نہیں، یہ آسمان سے اترا فیصلہ۔ اس نے کہا کہ 14 کو 27 رمضان شریف، 14 کو 27 رمضان ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مشیت الہیہ ہے۔ اللہ پاکستان کو پہلے رکھنا چاہتا ہے اور ان کو پیچھے کرنا چاہتا ہے۔ تو میں آپ کی اس بات کو جو ہے وہ تائید کرتا ہوں کہ بڑے کام سارے قرآن مجید کا نزول اور یہ دین کا مرکز جو ہم نے، اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے کہ ہم نے 35% جو ہے اس کا ڈاؤن پے کرنا ہے، جو ہے وہ اور کلوزنگ کاسٹ لگا کر $5.5 لاکھ ہے، $5.5 لاکھ وہ within 3 months جو ہے وہ کلوزنگ کاسٹ جو ہے اس کی شامل کر کے within 3 months اس کو پیش کرنا ہے۔